تو آج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی. یہ ہے. تو اس دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح امام حسین کے ساتھ دین کو بچایا ہے. اب یہاں پر کیونکہ ہمارا موضوع ہے جناب زینب، ٹھیک ہے. اچھا، اب جناب زینب علیہ السلام کی دیکھیں زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، لہٰذا ہم مختصر ان واقعات میں سے شبہات کو بیان کریں گے، واقعات کو زیادہ بیان نہیں کریں گے. جناب زینب کی جو خدمات ہیں ان کو ہم دوسرے طریقے سے دو جہت سے آج بیان کریں گے. پہلی جہت کیا ہے کہ جناب زینب کی اپنی نانی جناب ختیجہ کے ساتھ کیا شبہت ہے. دیکھیں بہت سی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معصوم سے دوسرے معصوم کے ہم شبہات دیکھتے ہیں. بعض لوگوں نے مصائب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معصوم کی دوسرے معصوم سے شبہات بیان کی. اسی طرح یہاں پر بھی جناب زینب کی شبہات اپنی نانی جناب ختیجہ سے مختلف کاموں میں. نمبر ایک کیا کام ہے؟ اب دیکھیے نمبر ایک کیا ہے. پہلی شبہات جناب زینب اور جناب ختیجہ کی شبہات. نمبر ایک، جناب ختیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انیس اور مونس تھی. اسی طرح کہتے ہیں جناب زینب بھی نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی غمخوار تھی، ان کے ساتھ ہر جگہ ان کے غم میں شریک تھی، ان کے ساتھ مونس تھی، محبت کرتی تھی اور ان کے ساتھ جگہ جگہ پہ ان کے ساتھ تھی. جس طرح جناب ختیجہ رسول خدا کی ساتھ مونس تھیں، انیس و مونس تھی، اسی طرح کہتے ہیں جناب زینب امام حسین کے ساتھ انیس و مونس تھی، ان کے ساتھ ساتھ تھی. ایک شبہات. دوسری شبہات کیا ہے؟ حضرت ختیجہ مقام نبوت کو تسلی دیتی تھی تو حضرت زینب سلام اللہ بھی مقام امامت کو مقام امامت حسینی کو تسلی دیتی تھی. یہاں بھی دوسری شبہات آ گئی. تیسری شبہات کیا ہے کہ جناب ختیجہ نے اسلام کی اشاعت اور بقا کے لیے اپنے تمام مال کو دے دیا. جناب ختیجہ نے کیا کیا؟ جناب ختیجہ نے اسلام کی اشاعت اسلام کی بقا کے لیے اپنا تمام مال کو دے دیا. کہتے ہیں اسی طرح تو حضرت زینب نے بھی اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اسلام کی راہ میں چادر، گوشوارے اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. دیکھیں یہاں تک جناب ختیجہ اور جناب زینب کی شبہات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. جناب ختیجہ نے کس طرح اس وقت اوائل اسلام میں جب اسلام کو ان چیزوں کی ضرورت تھی کہ کوئی پیغمبر کو تسلی دے، کوئی پیغمبر کا ساتھ دے، کوئی پیغمبر کو اپنا مال دے، تبھی آپ دیکھیں کہ جناب ختیجہ کی شہادت کے بعد پیغمبر اسلام جناب ختیجہ کو بہت یاد کرتے تھے. کتنی شبہات ہو گئی اب تک؟ 3. چوتھی، جناب ختیجہ تمام مصائب و پریشانی میں پیغمبر اکرام کی شریک اور حصے دار تھیں. اسی طرح حضرت زینب بھی اپنے بھائی امام حسین کے مصائب میں شریک تھیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو مصائب پیش آئے تو جناب ختیجہ ان کے ہمیشہ ساتھ تھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہن بھی ان کے غم میں برابر کی شریک تھیں. حضرت ختیجہ کو جب یہ پتہ چلا کہ کفار مکہ نے حملہ کر دیا تو حضرت کو زخمی کر دیا. اب دیکھیے جناب ختیجہ کو جب یہ علم ہوا، اس بات کا علم ہوا کہ کفار مکہ نے حملہ کیا اور پیغمبر زخمی ہو گئے ہیں، تو کیا کیا؟ تو بی بی نے حضرت امیر المومنین کو ساتھ دیا اور غار حرا میں آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی غمخواری کے لیے پہنچ گئیں. اسی طرح کہتے ہیں حضرت زینب بھی اپنے بھائی کے ساتھ ان کے غموں میں شامل تھیں، ان کے غمخواری کے لیے کئی بار قتل گاہ کی طرف گئیں. اب یہاں سے فرق بتانا چاہ رہے ہیں. جناب ختیجہ کا جانا غار حرا میں اور جناب زینب کا امام حسین کے لیے قتل گاہ میں جانے کا فرق بتا رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت زینب کے پاس پانی نہیں تھا، پانی نہ تھا جو اپنی کو دے سکیں، جو ان کو دے سکیں. اس لیے کبھی یعنی کبھی تل زینبیہ پر کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کے غم کی حالت میں آواز دیتی تھیں وا غربتا، اور عمر سعد کی طرف دیکھ کر فرماتی تھیں اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ حسین نواس رسول قتل کیا جا رہا ہے
اور ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے تو مدینے کی طرف منہ کر کے آواز دیتی تھی واہ محمد و علی. کیا آپ نے دیکھا کہ جناب ختیجہ کا پیغمبر اسلام میں غار حرا کے لیے مدد کے لیے جانا اور اسی طرح یعنی پکارنا. جب جناب ختیجہ کو اس بات کا علم ہوا کہ پیغمبر اسلام زخمی ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, فوراً امیر المومنین کو ساتھ لیا اور غار حرا پہنچ گئی جناب پیغمبر کی مدد کے لیے. اور اسی طرح جناب زینب کے لیے بھی ہے کہ جناب زینب کو جیسے ہی یہ مقتل گاہ میں کئی دفعہ کہتے ہیں مقتل گاہ کی طرف گئیں, اور لیکن فرق اتنا تھا, انہوں نے فرق بیان کر دیا کہ جناب زینب میں اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ میں.